السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اندرون سندھ خریدی جانے والی 700 ایکڑ اراضی پر بات کریں گے کہ آخر سندھ پولیس کے سب سے بڑے افسر کو جو ہے اندرون سندھ اتنی بڑی اراضی خریدنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی۔ پروگرام میں جو ہے ہم چپ تازیہ جلوس میں آپریشن پولیس کے ساتھ انویسٹیگیشن پولیس کی خاتون ایس پی کی ہنگامی ڈیوٹی پر بات کریں گے، جس نے خود آپریشن اور انویسٹیگیشن کے شعبے کے علیحدگی پر جو ہے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 سے زائد سوالات کھڑے کر دیے کہ جب دونوں شعبوں کو الگ الگ کر دیا گیا تھا ان کے کاموں کی نوعیت کے لحاظ سے، تو پھر انویسٹیگیشن کی خاتون ایس پی سے ہنگامی ڈیوٹی لینے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی۔ پروگرام میں آگے جا کے ہم جو ہے پولیس کے میگا کرپشن کے نتیجے میں جام نواز پولیس ٹریننگ سینٹر کے بیرک کے چھت گرنے کے افسوسناک واقعے پر بات کریں گے، جس کے نتیجے میں ایک ٹرینی سپاہی تلا جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اسی ٹریننگ سینٹر میں کرپشن پر جو ہے 2 انسٹرکٹروں کے آپس میں دست و گریباں ہونے پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں سندھ کی جیلوں میں قید VIP قیدیوں کو 5 اسٹار ہوٹل کی رنگینیاں فراہم کرنے والے اس بدنام زمانہ سندھ پریزنر رولز پر بھی بات کریں گے، جو کہ اس وقت خود قانون اور انصاف کا ایک چلتا پھرتا جو ہے وہ مذاق کا اشتہار بن چکا ہے کہ ایک ہی ملک میں جو ہے پریزنر رولز جو ہے وہ ایک نہیں بلکہ 2 رائج ہے، ایک پاکستان پریزنر رولز اور دوسرا جو ہے سندھ پریزنر رولز، محض سندھ کے VIP قیدیوں کو سہولت فراہم کرنے کے غرض سے۔ ناظرین، ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے اندرون سندھ خریدی جانے والی 700 ایکڑ اراضی کی ہے۔ اس سلسلے میں خود حساس ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق اس زمین کی جو ملکیت ہے وہ پولیس کے ایک بہت بڑے افسر کی ہے، جن کی گرچہ پاکستان میں اس سے قبل کوئی ایک بھی پراپرٹی نہیں تھی، لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی پراپرٹی اچانک خریدنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی۔ اسی اساس ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ رقم جو اس اراضی کو خریدنے پر صرف کی گئی ہے، یہ رقم دراصل بیرونی ملک پراپرٹی خریدنے کے لیے اکٹھی کی گئی تھی، اور اس رقم کو بیرون ملک جو ہے حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھجوانا تھا۔ یعنی جس ایک بہت بڑے ہوٹل کا سودا کسی ملک میں ہو چکا تھا، جس کی بیانے کی رقم جو ہے وہاں بھجوانی تھی، لیکن انہی دنوں جو ہے خود FIA نے جو ہے ملک بھر میں جو ہے حوالہ ہنڈی والوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع کر رکھا تھا، جس کے نتیجے میں اتنی بڑی رقم کا جو ہے اس کریک ڈاؤن کے دوران جو ہے ملک سے باہر بھجوانا جو ہے ممکن نہیں تھا۔ گرچہ اس سلسلے میں خود اس بڑے افسر کے جو دوسرے نچلے گماشتے ہیں، جو دوسرے پولیس اہلکار تھے، انہوں نے جو ہے خود اس حوالہ ہنڈی والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور انہیں مجبور کیا کہ آپ یہ رقم جو ہے بیرون ملک بھجوائیں، لیکن ان اطلاع یہ ملی کہ ان تمام حوالہ ہنڈی والوں نے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لی کہ ہم اس کریک ڈاؤن کے دوران جو ہے وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے، اتنی بڑی اماؤنٹ کو ملک سے باہر بھجوانے کی، جس کے بعد جو ہے بحالت مجبوری اتنی بڑی رقم کو جو ہے ٹھکانے لگانے یا ڈسپوزل کرنے کے لیے اندرون سندھ جو ہے وہ 700 ایکڑ اراضی خریدنا پڑی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جس بڑے افسر نے یہ اراضی خریدی ہے، ان کی اس سے پہلے نہ تو اندرون سندھ بلکہ پورے پاکستان میں کسی ایک بھی جگہ جو ہے کوئی پراپرٹی نہیں تھی۔ یہ ان کی پہلی پراپرٹی جو انہوں نے خریدی ہے، یہ بھی مجبوری کی حالت میں انہیں یہ پراپرٹی خریدنی پڑی، کیونکہ انہیں وہ رقم جو ان کے پاس جمع تھی، جو کہ کہا جاتا ہے کہ حرام کی آمدنی تھی، اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے انہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔
ہنسی کول کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سب اسی سے جاری وسیع چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. آج کراچی میں جو ہے وہ چپ تازیہ جلوس تھا. بڑی اس کی تصویریں جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے. ایک تصویر ایسی ہے کہ جو اس وقت یعنی کہ پولیس آپریشن اور انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ فرق کو جو ہے وہ مٹانے کا اس وقت باعث بن رہی ہے. یعنی کہ جو تصویر ہے اس میں خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی، ان کے ساتھ جو ہے سینٹرل کے ایس ایس پی جو ہیں وہ، اور خود انویسٹیگیشن سینٹرل کی جو خاتون ایس پی ہیں شیلا قریشی نمایاں نظر آ رہی ہے. اب ڈی آئی جی ویسٹ زون جو ہے ناصر آفتاب ہیں اور سینٹرل کے جو ایس ایس پی ہیں غلام مرتضیٰ تبسم ہے. اب ان کا تو یہ ہنگامی ڈیوٹی پر جو ہے موقع پر موجود ہونا یا وہاں پر ڈیوٹی کرنا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن خاتون ایس ایس پی کا وہاں ڈیوٹی کرنا جو ہے وہ خود انویسٹیگیشن اور آپریشن کے فرق کو جو ہے وہ مٹانے کا اس وقت باعث بن رہا ہے. یعنی جب یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ آپریشن کو انویسٹیگیشن کو الگ الگ کر دیا جائے، تو اس کو دونوں شعبوں کو الگ کرنے کی جو مقاصد تھے یا جو وجوہات تھی وہ یہ تھی کہ ان دونوں شعبوں کی پرفارمنس کو بڑھانا تھا، اس میں نکھار پیدا کرنا تھا کہ آپریشن والے جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، اسی طریقے سے انویسٹیگیشن والے جو ہے وہ آپریشن یعنی ہنگامی ڈیوٹیاں ان سے نہیں لی جائے گی. وہ اپنا تمام تر ورک جو ہے، تمام تر جو ٹائم ہے وہ اپنے انویسٹیگیشن پر خرچ کریں گے تاکہ مقدمات کی تفتیش جلد سے جلد مکمل ہو اور جو روپوش ملزمان ہیں ان کو ٹریس کرنے میں بھی آسانی ہو. اسی مقصد کے تحت جو ہے پولیس کے ان دونوں شعبوں کو جو ہے وہ الگ کر دیا گیا. تو یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ انویسٹیگیشن کا کوئی ایک سپاہی بھی جو ہے کسی جلسہ جلوس یا ہنگامی ڈیوٹی ان سے نہیں لی جائے گی. یہ سرکولر آرڈر بھی تھا، یہ سخت ترین احکامات بھی تھے. لیکن اب آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے سینٹرل کی جو انویسٹیگیشن کی ایس پی ہے شیلا قریشی جو ہے بڑے افسروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی اس وقت نظر آ رہی ہے بوردی درست. یعنی وہ ڈیوٹی کر رہی ہے. تو یہ ڈیوٹی کرنا جو ہے یہ خود اب اس پولیس کے ان دونوں شعبوں کے علیحدگی کی نفی کر رہا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ پولیس کے یہ دونوں شعبے ابھی بھی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، جو کہ اس کے بنانے کے مقاصد کی اس وقت صریحاً جو ہے نفی کا باعث بن رہا ہے. اگر خاتون ایس پی کی ضرورت تھی اس ہنگامی ڈیوٹی کے لیے تو پھر ڈسٹرکٹ ویسٹ زون میں جو ہے خود ڈسٹرکٹ ویسٹ کی جو ایس ایس پی ہے وہ بھی خاتون ہے، سوائے عزیز کو بھی جو ہے وہاں ڈیوٹی پر بلایا جا سکتا تھا. آخر کیا وجہ ہے کہ انہیں نظر انداز کر کے جو ہے وہ ان کی جگہ پر جو ہے خود شیلا قریشی کو زحمت دے کر انہیں ڈیوٹی کرنے پر مجبور کیا گیا؟ حالانکہ انویسٹیگیشن کے افسران یا عملے کے لیے جو ہے باقاعدہ انویسٹیگیشن کے مد میں جو اخراجات آتے ہیں اس کے مد میں انہیں باقاعدہ بہت بڑی فنڈنگ بھی ہوتی ہے خود محکمہ پولیس کی جانب سے. وہ ایک الگ بات ہے کہ اوپر سے جو رقم کروڑوں روپے جو ان کو ملتی ہے انویسٹیگیشن کے مد میں وہ نیچے تفتیشی افسروں تک نہیں پہنچ پاتی، بلکہ اوپر کے جو بڑے افسران ہیں وہی اتنی بڑی رقم کو جو ہے ڈکار جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے خود پھر ان تفتیشی افسروں کو اپنے جائز مطالبات کے لیے جو ہے وہ فریادیوں سے یا خود ملزموں کی جانب انہیں دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر سے یہ کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ پولیس جو ہے انویسٹیگیشن اور آپریشن الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں. اب تصویر میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ویسٹ زون کے جو ڈی آئی جی ہے ناصر آفتاب کی پشت پر اس وقت خود انویسٹیگیشن کی جو خاتون ایس ایس پی جو ہے شیلا قریشی کھڑی نظر آ رہی ہے. یہ تصویر جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپریشن اور انویسٹیگیشن ابھی بھی اس وقت بھی شانہ بشانہ چل رہے ہیں. ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. میگا کرپشن. یہ جو پولیس کی عمارتیں ہوتی ہیں ان کی ریپیئرنگ کے لیے ہر سال جو ہے بڑی خطیر رقم جو ہے وہ پولیس کا محکمہ جو ہے
ہر ڈسٹرکٹ کو، ہر ٹریننگ سینٹر کو، یعنی کہ ہر رینج کو جو ہے وہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ رقم جو ہے ریپیرنگ پر خرچ نہیں ہوتی۔ پولیس کی عمارتیں ہوں، تھانے ہیں، وہ روز بروز جو ہے وہ ان کی حالت مخدوش سے مخدوش ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انہی صورتحال کے نتیجے میں جو آج جو ہے جام نواز پولیس ٹریننگ سینٹر میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ رونما۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو جو اس وقت چل رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر، کس طریقے سے جو ہے وہ جام نواز پولیس ٹریننگ سینٹر کی جو ایک بیرک ہے اس کی چھت جو ہے وہ گر چکی ہے، اور چھت کے نیچے ایک ٹرینی سپاہی جو ہے جو لوور کورس کے لیے اندرون سندھ کے کسی تھانے سے آیا تھا، وہ لیٹا ہوا تھا، اس پر جو ہے چھت کا ملبہ گر گیا اور اس کی ٹانگ جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ اور اس وقت اتفاق سے جو ہے ٹریننگ جو سینٹر کے جو باقی سپاہی تھے وہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ معاوضہ دے کر یا وظیفہ دے کر جو ہے وہ گھروں کو جا چکے تھے، یعنی کہ اب اس وقت بھی ٹریننگ سینٹروں میں جو ہے بتہ جو ہے وہ چل رہا ہے، گرچہ ڈی آئی جی ٹریننگ جو ہے عمران یعقوب نے جو ہے وہ بایو میٹرک سسٹم لگا دیے ہیں، اسکیننگ ہوتی ہے، فیس اسکیننگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پولیس والوں کو کھانچے پر چھوڑنا جو ہے وہ اب ممکن نہیں رہا۔ لیکن جو آس پاس کے قریب کے تھانوں کے جو سپاہی وہاں ٹریننگ کے لیے آتے ہیں ان سے جو ہے وہ ڈے پاس کے حساب سے، یعنی دن میں آ کے وہ صبح اپنی بایو میٹرک اس کی اسکیننگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد انہیں باقی ٹریننگ سے مستثنیٰ کرنے کے لیے ان سے 1000 روپیہ یومیہ کے حساب سے ان سے بتہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ پورا دن جو ہے وہ اپنے گھروں میں اپنے دوسرے کام کاج کرتے ہوئے گزارتے ہیں، ٹریننگ سینٹر میں وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ بیرک خالی تھی، وہاں پر صرف ایک ہی سپاہی موجود تھا تلا، جس پر یہ ملبہ گرا جس سے وہ شدید زخمی ہو کر اس وقت سارے کے سارے سپاہی وہاں موجود ہوتے تو اس وقت جو ہے وہ یا تو ان میں ہلاکت ہو جاتی ان کی، یا کہ بہت سارے اس میں زخمی ہو جاتے۔ تو اب یہ جو ہے پولیس کی کرپشن کا جو ہے یہ چلتا پھرتا ایک ثبوت بھی ہے اور ایک اشتہار بھی ہے کہ کس طریقے سے پولیس کی جو عمارتیں ہیں وہ کھوکھلی ہو چکی اور کسی بھی وقت وہ گر سکتی اور جس سے بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی جام نواز پولیس ٹریننگ سینٹر میں مال پر بتھے پر جو ہے 2 CDI جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک نائب CDI جو ہے اصغر ASI اصغر، انہوں نے تقریباً کوئی 20 کے قریب سپاہیوں کو جو ہے وہ پریڈ سے جو ہے انہیں گراؤنڈ سے جو ہے انہیں چھٹی دے دی تھی، 1000 روپیہ ان سے بتہ وصول کر کے انہیں گھر بھجوا دیا تھا۔ جس کے بعد جو ہے جو دوسرا ان کا جو CDI ہے ASI ریاض جسکانی، انہوں نے اس سے باس پرس کی کہ آپ نے میرے کلاس کے جو بچے تھے یا سپاہی تھے ان کو آپ نے کیسے جو ہے وہ رشوت لے کے جو ہے ان کو ڈے پاس پہ آپ نے چھوڑ دیا، جبکہ یہ میرا کام تھا، وہ میرے سپاہی تھے، یعنی کہ یہ جو تم نے رقم لی 20,000 روپے یہ تمہیں نہیں بلکہ مجھے ملنی چاہیے تھی۔ اس رقم پر جو ہے وہ آپس میں دست گریباں ہو جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، جس کی اطلاع جب جو ہے پرنسپل کو ملتی ہے تو پرنسپل اس کے بعد جو ہے ASI اصغر کو جو ہے وہ معطل کر دیتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے CDI کے کام میں مداخلت کی، یعنی کہ جو بتہ انہیں لینا چاہیے تھا وہ بتہ انہوں نے لے کر جو ہے قانون کی خلاف ورزی کی، جس پر انہیں سسپینڈ کر دیا تھا، اور ان کی جگہ جو ہے ایک اور ASI مقبول بردری کو جو ہے جنہوں نے کہتے ہیں کہ مبین طور پر ٹینڈر بھرا ہوتا ہے، انہیں جو ہے نائب CDI تعینات کر دیا جاتا ہے۔ بعد ازاں جو ہے جو ASI اصغر ہیں ان کا بھی جو ہے معافی تلافی ہوئی تو انہیں بھی بعد میں جو ہے پرنسپل جو ہے بحال کر دیتے، لیکن انہیں CDI کی پوسٹ نہیں دیتے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے جو ہے CDI جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں محض بتے کے اوپر کہ ان کے حصے کا بتہ انہوں نے کیوں وصول کیا۔ اب یہ حالت ہے اس وقت سندھ کے پولیس ٹریننگ سینٹرز کی۔ میں اب توجہ لوں گا جو ہے خدا قابل احترام IG سندھ مشتاق مہر کی اور ٹریننگ کے جو DIG ہیں عمران یعقوب کی، کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے اپنا کردار ادا کریں کہ یہ ان کے چین آف کمانڈ میں آخر ہو کیا رہا ہے۔
یعنی کہ اس سلسلے میں خود عمران یعقوب جو ڈی آئی جی ٹریننگ ہے ان کی کارکردگی کو جو ہے اس کی میں تعریف کروں کہ انہوں نے کسی حد تک جو ہے ٹریننگ سینٹرز میں جو ہے کرپشن کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور یہ بایو میٹرک سسٹم انہوں نے نصب کر دیا. لیکن کہتے ہیں کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. لیکن اب انہوں نے جو کیا ٹریننگ سینٹر کے جو عملے ہیں جن کو حرام کھانے کی ایک عادت پڑ چکی ہیں وہ اس سے باز نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے اس کا دوسرا توڑ تلاش کریں. جو قریب کے پولیس والے ہیں جو ٹریننگ کے لیے آتے ہیں انہیں ڈے پاس دے کر نکال دیا جاتا ہے. دن بھر وہ آتے ہیں، اپنی اسکیننگ ان کی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. اب میں درخواست کروں گا کیا نام ہے عمران یعقوب جو ڈی آئی جی ٹریننگ ہے کہ آپ اب یہ آرڈر کریں کہ دن میں ایک بار نہیں بلکہ چار بار جو ہے نا وہ اسکیننگ کریں گے. یعنی کہ ہر 2 گھنٹے بعد ان کی اسکیننگ ہونی چاہیے. تب جا کر جو ہے یہ حرام خوری جو اس وقت پولیس ٹریننگ سینٹرز میں چل رہی ہے یہ اس کا سدباب ہو سکے گا، ورنہ یہ سدباب ہونا ممکن نہیں ہے. ٹریننگ کے نام پر سپاہی اور اہلکار جاتے ہیں اور ٹریننگ وہ نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ ریکارڈ پر ان کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے لیکن عملاً جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں یا دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. ناظرین قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق کو سزا کا سفر اسی طریقے سے جہادی اور ساری تمام چینلوں کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. جام نواز پولیس ٹریننگ سینٹر میں جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل نصر اللہ پنور یہ ریڈر بھی ہیں اور یہ پی اے بھی ہیں، سب کچھ ہیں پرنسپل کے. انہوں نے لوٹ مار کا اس وقت بازار گرم کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے علی رضا عمرانی جو ہے شیٹ کلرک ہیں، یہ بھی کوئی عرصہ دراز سے جو ہے وہ یہاں پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو میں پھر گزارش کروں گا ڈی آئی جی ٹریننگ عمران یعقوب سے کہ وہ ان کو جو ہے ان کرپٹ پولیس افسروں کو جو ہے وہ اس ٹریننگ سینٹر سے نکال کے خود اپنے آفس میں ان کی پوسٹنگ کرائیں، تب جا کے جو ہے اس بیماری سے چھٹکارا مل سکے گا. ناظرین اطلاع یہ ملی ہے کہ کراچی میں جو اس وقت گٹکے کا ایک بہت شور مچا ہوا ہے، گٹکا چلا کہاں سے ہے، گٹکا کو متعارف کرانے والے کون ہیں. یعنی پوری کراچی میں جو ہے گٹکے کی شروعات یا گٹکے کی جو ابتدا ہے وہ لانڈی کے علاقے سے ہوئی. لانڈی کے یہ اعزاز حاصل ہے یا لانڈی کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ لانڈی نے جو ہے یہ گٹکے کی جو وبا ہے اس کو متعارف کروانے والا لانڈی کا علاقہ ہے. اور لانڈی میں سب سے پہلے ملکان گٹکا کے نام سے جو ہے پہلا گٹکا جو ہے وجود میں لایا گیا تھا. ملکان گٹکا جس کے مالکان جو ہے اب یہ کاروبار چھوڑ چکے ہیں اور وہ ملینئر بن چکے ہیں، جن کے پاس جو ہے اب بڑے بڑے شادی ہال کے مالک ہیں اور بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک بن چکے ہیں. کورنگی انڈسٹریل ایریا میں کہتے ہیں گنگٹ شادی ہال ہے، کوئی اللہ والا شادی ہال ہے، کوئی احمد شادی ہال، یہ بہت سارے شادی ہال جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہی گٹکا مافیا کا ان میں براہ راست یا بالواسطہ تعلق ہے. یعنی ملکان گٹکا والے جو ہے یہ 10 روپے سے انہوں نے گٹکا شروع کیا تھا جو کہ اس وقت اب اس وقت 100 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. یعنی گٹکا اور چالیا جو ہے یہ ہیروئن اور منشیات پر جو ہے وہ اس وقت سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ لانڈی کے جو نئے ایس پی ہیں ابھی انہوں نے چارج لیا نہیں لیکن ان کی دہشت وہاں پر پہنچ چکی ہے. ان کے کارندے جو ہے وہ انہوں نے پورے علاقے میں جو ہے ایک خوف و ہراس پھیلا دیا ہے. لانڈی سے اطلاع یہ ملی ہے کہ خود شاہد سٹے والے سے کہتے ہیں کہ 3 لاکھ روپیہ جو ہے فٹیک وصول کر چکے ہیں ان کے کارندے، اور خود بہت سارے جو چھوٹے موٹے گٹکے والے ان سے 50 سے 1 لاکھ روپیہ فٹیک لینے کی اطلاع ملی ہے. یہ اطلاع خود لانڈی کے قریبی لانڈی کے جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی یہ اطلاع ہے کہ وہاں پر جو ہے لانڈی کے جو نئے ایس پی گرچہ انہوں نے ابھی تک چارج نہیں لیا ہے لیکن ان کی دہشت کا یہ اثر ہے کہ ان کے کارندے جو ہے وہ ابھی سے جو ہے اپنا دبدبہ بڑھانے کے لیے قائم رکھنے کے لیے شاہد سٹے والے سے اور دوسرے بہت سارے جو آرگنائز جرائم والے ان سے منہ مانگا اپنا جو ہے وہ نذرانہ انہوں نے وصول کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. پروگرام کے آخر میں ہم بات کرتے ہیں سندھ کی جیلوں کے بارے میں. سندھ کی جیلیں، پاکستان کی جیلوں پر ایک ہی قانون جو ہے وہ انگریز کے دور سے اور اب تک چلا آ رہا تھا، پاکستان پریزنر رولز. یعنی جیلوں کا مقصد قیدیوں کی اصلاح کرنا، انہیں رائے راست پلانا.
یہ نہیں کہ انہیں جو ہے وہ سہولتیں فراہم کرنا، یعنی کہ ان کو ہر طرح کی آسائشیں فراہم کرنا، یہ اس پاکستان پرزنر رولز میں شامل نہیں۔ لیکن صوبہ سندھ جو ہے پاکستان کا ایسا واحد صوبہ ہے کہ جس نے جو ہے یعنی پرزنر رولز میں جو ہے انہوں نے ترمیم کی ہے۔ 2019 میں جو ہے سندھ پرزنر رولز جو ہے وہ انہوں نے سندھ کابینہ سے، سندھ اسمبلی سے پاس کروایا۔ اب یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ان کی جو قوانین انہوں نے اس میں متعارف کروائے ہیں سندھ کی جیلوں کے حوالے سے، یعنی اس میں جو ہے جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو بہت ہی زیادہ با اختیار بنا دیا گیا۔ حالانکہ جیل میں جو قیدی ہیں وہ انڈر ٹرائل ہیں یا کنوکٹڈ، وہ امانت ہیں عدالتوں کے، وہ کوئی جیل پولیس کا جو عملہ ہے وہ ان کی کوئی میراث نہیں ہے کہ انہیں جس طرح چاہے وہ استعمال کرے، وہ ان کے پاس امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں، یہ بھی جرم ہے۔ لیکن یہاں قانون کی چھتری تلے جو ہے خیانت ہی خیانت اس وقت ہو رہی ہے۔ اب سندھ پرزنر رول جو ہے 2019 کے تحت یہ اس کی ایک شک ہے 178 177 178، کوئی بھی قیدی اگر اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا اثر رسوخ ہے، یا اتنا اتنے اس کے پاس مطلب کہ صاحب حیثیت ہے، تو وہ جس کمرے میں اس کو قید کیا گیا ہے، اگر چاہتا ہے کہ کمرے میں گرمی ختم ہو جائے تو وہ کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی بھی آلات جو ہے وہ نصب کر سکتا ہے۔ یہاں پر اے سی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن کمرے کو جو ہے اس کی جو ہے نا اس کی ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ بھی وہ کر سکتا ہے۔ رولز 177 178 کے تحت کوئی بھی وی آئی پی قیدی یا ایسا قیدی جو کہ صاحب حیثیت ہے وہ یہ خرچہ اپنی پاکٹ سے اٹھا سکتا ہے، تو انہیں یہ سہولت حاصل ہے۔ اس نئے قانون کے مطابق وہ اپنے کمرے میں نیٹ بھی چلا سکتا ہے اور خود لیپ ٹاپ کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس نئے رولز کے مطابق یہ خود جیل پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے جو ہے یہ اطلاع دی ہے۔ اسی طریقے سے سپرنٹینڈنٹ کو یہ بھی اختیار اب دے دیا گیا ہے کہ وہ 2 سے 4 روز تک جو ہے پے رول پر کسی بھی قیدی کو رہا کر سکتا ہے، چاہے وہ کنوکٹڈ ہو یا انڈر ٹرائل ہو، کسی بھی مقدمے کا ملزم ہو، دہشت گردی ہو، قتل ہو، ڈاکہ زنی ہو، لوٹ مار ہو، یعنی کوئی بھی نوعیت ہو، قیدی کنوکٹڈ ہو یا انڈر ٹرائل ہو، اس کو جو ہے گریڈ 18 اور گریڈ 19 کا سپرنٹینڈنٹ آف جیل جو ہے وہ اسے 2 سے 4 روز تک جو ہے پے رول پر رہا کرنے کا اختیار رکھتا ہے، یعنی کہ سندھ پرزنر رولز 2019 کے تحت۔ یعنی شادی، بیاہ اور غمی موت کے موقع پر جو ہے اگر کسی قیدی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ انہیں 2 سے 4 روز تک جو ہے پے رول پر رہا کرنے کا مجاز ہے۔ پہلے یہ اختیار جو ہے ہوم سیکرٹری سندھ کے پاس ہوا کرتا تھا، یعنی کسی بھی صوبے کا جو ہوم سیکرٹری ہوتا تھا انہیں یہ اختیار تھا، وہ یہ اختیار استعمال کرنے کا قانوناً جو ہے مجاز تھا پاکستان پریزنر رولز کے تحت۔ لیکن اب سندھ پریزنر رول جو ہے یہ جو 2019 میں انہوں نے بنائے ہیں اس کے تحت اب یہ اختیارات جو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو دے دیے گئے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے کسی بھی قیدی کو جو ہے وہ 2 سے 4 روز تک پے رول پر رہا کر سکتا ہے۔ اب یہ تمام تر جو اقدامات ہیں یہ سندھ کی جیلوں کو جو ہے وہ ایک طریقے سے وی آئی پی قیدیوں کے لیے 5 اسٹار ہوٹل بنانے کی ایک شکل ہے۔ اس کے علاوہ اس اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے باقی تینوں صوبوں میں کسی بھی جیل کی سپرنٹینڈنٹ کو یہ حق، یہ اختیار حاصل نہیں ہے، نہ ہی وہاں پر موجود قیدیوں کو یہ رائٹ یا یہ حق حاصل ہے۔ یعنی کہ یہ بہت زیادہ جو ہے ایک دریا دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے قیدیوں کو نوازنے کے لیے۔ اس سلسلے میں خود جیل پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ چونکہ اس وقت سندھ میں جو ہے خود سیاستدانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نیب زدہ ہے،
انہوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے، اپنے آپ کو سہولت دینے کے لیے قانون میں یہ ترمیم کر کے اپنے آپ کو ایک طریقے سے براہ راست فائدہ پہنچایا ہے۔ اپنی آخری جو ان کی قیام گاہ ہے، یعنی کہ جیل، ان کے اپنے کرتوت کے نتیجے میں جو ہے ان کی جو آخری اصل گھر جو ہے ان کا جیل ہے، اور جیل کو انہوں نے سنوارنے کے لیے جو ہے اسی طریقے سے جو ہے جیل کے جو قوانین ہیں اس میں ترمیم کی ہے۔ ان ترمیم شدہ قانون کے تحت جو ہے جیل سپرنٹنڈنٹ جو ہے وہ 2 سے 4 روز تک کسی بھی قیدی کو جو ہے وہ پیرول پر رہا کرنے کا مجاز ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قیدی ہوتے ہیں، چاہے کنوکٹڈ ہیں چاہے انڈر ٹرائل، یہ عدالت کے قیدی ہوتے ہیں، یہ عدالت کی امانتیں ہوتی ہیں ان جیل پولیس والوں کے پاس۔ یہ ان کی میراث نہیں کہ جو چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ ان کے غلام نہیں ہیں کہ ان پر وہ اذیت کریں، انہیں ٹارچر کریں، یہ سب کچھ کریں اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ یہ عدالتوں کی جو ہے امانت ہیں، یہ اب عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی امانتوں کے بارے میں ان سے جانچ پڑتال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن جیل کی اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، کس طریقے سے جو ہے جیلوں کو جو ہے وہ انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل بنانے کی شروعات جو ہے قانون کی چھتری تلے جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دی ہے، اور جیلروں کو جو ہے با اختیار بنا دیا، اور کسی بھی قیدی کو 2 سے 4 روز تک جو ہے وہ پیرول پر رہا کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو کرمنل ہیں ان کو رہا کر دیں گے پیرول پر، باہر جا کے وہ وارداتیں بھی کر سکتے ہیں، ان سے نہ کوئی روکنے والا ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی ٹوکنے والا ہوگا اس نئے قانون کے تحت۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔